بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب۔ صحت الاسناد لا تقتضی صحت المتن، سند کا صحیح ہونا یہ متن کے صحیح ہونے کا تقاضا نہیں کرتا، یعنی سند کا صحیح ہونا متن کے صحیح ہونے کو مستلزم نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی حدیث کی سند صحیح ہو لیکن اس کے متن میں کوئی علت قادحہ یا وہ شاذ ہو جس کی وجہ سے متن صحیح نہ ہو، سند صحیح ہو لیکن متن صحیح نہ ہو۔ فرماتے ہیں وقولہم حدیث حسن الاسناد او صحیح دون قولہم حدیث صحیح او حسن، کہ محدثین جب کا یہ قول کسی حدیث کے بارے میں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن الاسناد ہے یا صحیح الاسناد ہے، یہ محدثین کے اس قول سے کمتر ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے یا حدیث حسن ہے، یعنی حسن الاسناد یا صحیح الاسناد یہ حدیث صحیح اور حدیث حسن سے درجے میں کم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ قد يصح او يحسن الاسناد دون المتن لشذوذ او علت، اس لیے کہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ وہ حدیث صحیح الاسناد ہوتی ہے یا حسن الاسناد ہوتی ہے، جبکہ صحیح المتن یا حسن المتن نہیں ہوتی لشذوذ او علت، اس لیے کہ وہ جو حدیث ہوتی ہے وہ اس میں وہ شاذ ہوتی ہے یا پھر اس میں کوئی علت قادحہ پائی جاتی ہے جس بنیاد پر اس کو متن کو صحیح نہیں کہہ سکتے۔ یعنی حسن اور صحیح کی شرائط وہی ہیں، صرف جو ضبط تام تھا صحیح میں وہ حسن میں خفیف ضبط بنا کہ ضبط میں تھوڑی کمزوری ہو، باقی جو دو قیودات جو احتراز یعنی عدمی تھیں کہ وہ حدیث شاذ نہ ہو اور اس میں کوئی علت قادحہ نہ ہو، تو یہ حدیث حسن کے لیے بھی ضروری ہے اور حدیث صحیح کے لیے بھی۔ اب کوئی سند جو ہے وہ صحیح الاسناد یا حسن الاسناد ہو سکتی ہے، کوئی سند حسن یا صحیح ہو سکتی ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس سند سے آگے چلنے والا متن بھی جو ہے وہ شذوذ اور علت سے پاک ہو سکتا ہے کہ متن میں کوئی شاذ یا علت جو ہے وہ پائی جائے۔ اسی لیے کسی ایک ہی سند کو دیکھ کر حدیث پر حکم نہیں لگا سکتے، نہ صحت کا نہ ضعف کا، بلکہ تمام طرق کو جمع کریں گے اور پھر جو ہے وہ اس پر حکم لگایا جائے گا۔ یہاں تک یہ بات ہوگی۔ آگے ایک استثنائی صورت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ حَافِظٌ مُعْتَمَدٌ فَالظَّاهِرُ صِحَّةُ الْمَتْنِ وَحُسْنُهُ، اگر کسی حافظ معتمد نے، یعنی حافظ الحدیث معتمد حافظ ہے، اگر اس نے یعنی کسی حدیث پر اکتفا کیا، کسی کو حسن الاسناد کہہ دیا یا صحیح الاسناد کہہ دیا، تو اب اس کا حسن الاسناد یا صحیح الاسناد کہنا متن کو بھی شامل ہوگا۔ یعنی حافظ معتمد جب کسی سند کو کہتا ہے کہ یہ سند حسن الاسناد ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا متن بھی حسن الاسناد ہے، یہ متن بھی کیا ہے؟ حسن ہے، حسن المتن و حسن الاسناد۔ اور اسی طرح وہ جب کسی حدیث کو کہتے ہیں کہ صحیح الاسناد تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ صحت المتن، کہ اس کا متن بھی جو ہے وہ کیا ہے؟
صحیح ہے۔ تو ہر آدمی کے لیے یہ کہنا درست نہیں ہے، بلکہ جو حافظ ہو اور معتمد ہو وہ یہ جملہ کہہ سکتا ہے۔ یہاں پر شرح جو ہے امام صحابی، تو آپ نے یہاں پر فرمایا کہ اس کتاب کا مصنف جو ہے وہ حافظ ہو، معتمد ہو، تو اس لیے کہ وہ دونوں چیزوں کو دیکھتا ہے، سند اور متن دونوں کو، تو پھر وہ حکم لگاتا ہے، لہذا وہ یہ کہہ سکتا ہے۔ پھر اس کا صحیح الاسناد یا حسن الاسناد کہنا یہ متن کی صحت اور اس کے حسن کو بھی، حسن ہونے کو بھی لازم ہوگا۔ اب آگے قول الترمذی وغیرہ، امام ترمذی، قول الترمذی وغیرہ، امام ترمذی کا قول اور ان کے علاوہ دیگر جو محدثین ہیں، اس میں امام سخاوی نے ذکر کیے، ابن شیبہ، یعقوب ابن شیبہ، و ابو علی توسی، یہ جو لوگ ہیں ان محدثین کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جب کسی حدیث کو کہتے ہیں حدیث حسن صحیح، عموماً امام ترمذی فرماتے ہیں، کتب سیاہ میں یہ شامل ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حسن صحیح ان کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں اما قول الترمذی وغیرہ، امام ترمذی کا قول اور ان کے علاوہ دیگر محدثین کا قول، حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا فمعناہ رویہ باسنادین، یہ حدیث دو سند سے مروی ہے، دو اسناد سے مروی ہے، ایک سند سے حسن ہے، دوسری سند سے یہ صحیح ہے، یعنی گویا یہاں پر حرف واو جو ہے، واو عاطفہ، وہ معذوف ہے، معنی یہ ہے حدیث حسن و صحیح، کہ یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے، یا پھر حرف او ہوگا جس کا معنی ہوگا کہ حسن او صحیح، اس میں جو ہے وہ مصنف کو تردد ہوتا ہے کہ حسن ہے یا صحیح ہے۔ احدہما یقتضی صحت، تو دو اسناد سے مروی ہے تو ایک تقاضا کر رہی ہے صحت کا، والآخر یقتضی الحسن، اور دوسری تقاضا کر رہی ہے حسن کا۔ حدیث حسن کی مثال دی ہے کہ حاشی نے ابو موسیٰ اشعری، ابی بکر ابن ابی موسیٰ الاشعری، سمیت ابی بحضرت العدو یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف، ھذا حدیث حسن غریب کما قال الترمذی، لأن رجال اسنادہ الاربع ثقات الا جعفر ابن سلیمان الضبیعی فانہ صدوق، تو جب صدوق راوی آئے گا تو وہ روایت درجہ صحت سے گر جائے گی، لذالک نزل الحدیث عن مرتبۃ الصحیح الی الحسن۔ یہ مثال جو ہے وہ انہوں نے دے دی۔ اس کے بعد آگے امام بغوی کی تقسیم کو بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پر امام ترمذی کے حوالے سے آپ نے جو یہ کلام کیا حسن صحیح، تو اس میں شارحین نے اس میں مزید کلام کیا ہے کہ یہاں ایک تو یہ ہے جو ماتن نے بیان کر دیا کہ دو اسناد ہیں، ایک سند سے یہ روایت حسن ہے، دوسری سند سے یہ صحیح ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر امام ترمذی کا اس کو حسن کہنا یہ لغوی معنی میں ہے، یعنی یہ حدیث سے حسن مراد نہیں ہے،
یعنی حسن اصطلاحی مراد نہیں ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، بلکہ یہ حسن لغوی ہے جس کا معنی اچھا ہے، خوبصورت ہے، بہترین ہے۔ یعنی امام ترمذی کا یہ کہنا کہ حدیث حسن صحیح کہ یہ بہت اچھی حدیث ہے، یہ اس قول کا معنی ہے۔ تیسرا جواب جو ہے وہ امام ابن حجر اسقلانی نے دیا، وہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایک قوم کے نزدیک حسن ہے اور دوسری کے نزدیک صحیح ہے، یعنی کچھ لوگ اس حدیث کو حسن مانتے ہیں اور کچھ اس کو صحیح مانتے ہیں۔ تو اب یہ جو صحیح ہوگا اس میں بھی یہ صحیح لغیر ہی وغیرہ ہوگا، چونکہ ممکن ہے حسن کی کچھ زیادہ اسناد مل گئی ہوں تو وہ صحیح لغیر ہی کے مرتبے تک پہنچتی ہیں۔ تو یہ دو تین جو ہے وہ جوابات ہیں امام ترمذی کے حسن صحیح کی۔ ایک وہ جو امام نووی نے دے دیا کہ یہ دو اسناد سے مروی ہے، دوسرا یہ کہ یہ حسن لغوی ہے، یعنی یہ حدیث بہت اچھی ہے، صحت کے اعتبار سے بہت اچھی ہے، حسن اصطلاحی مراد نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے امام ابن حجر اسقلانی نے اس کا جواب دیا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک قوم کے نزدیک حسن ہے اور دوسرے کے نزدیک صحیح ہے۔ یہ شارح بھی اس کو یہی بیان کرتے ہیں۔ وَيَحْتَمِلُ إِرَادَةَ الْمَعْنَى اللُّغْوِي فِي الْحَسَن، یہ حسن سے مراد لغوی معنی ہے، یہ لغوی اعتبار سے یہ حسن ہے۔ یہ دوسری یہ امام ابن حجر اسقلانی قال شیخنا اذا كان ذا سند فيأتي مقتصر عليه المؤلف اذا كان فردا بالنظر لاختلاف الأئمة في ناقله وبعضهم يرتقي حديث إلى الصحة وبعضهم لا يرتفع لها بل يحسنه فقط۔ بعض ائمہ نے اس کو حسن قرار دیا اور بعض نے صحیح قرار دیا۔ اس کے بعد اگلی گفتگو جو ہے وہ امام بغوی کے المصابیح کتاب ہے اس کے حوالے سے ہے۔ اس کا نام ہے مصابیح السنہ الذي انتخب مصنفه احادیثه من البخاری ومسلم والسنن الاربعہ وسنن الدارمی وقد شرحه کثیر من العلماء، کثیر علماء نے اس کی شرح کی ہے، سیاستہ کی اور سنن دارمی سے یاد جو ہے وہ مصابیح السنہ میں فرمائی۔ اب فرماتے ہیں وَأَمَّا تَقْسِيمُ الْبَغْوِيِّ أَحَادِيثَ الْمَصَابِيحِ إِلَى حِسَانٍ وَصِحَاحٍ مُرِيدًا بِالصِّحَاحِ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَبِالْحِسَانِ مَا فِي السُّنَنِ فَلَيْسَ بِالصَّوَابٍ۔ امام بغوی کا مصابیح یعنی مصابیح السنہ کی احادیث کو حسن اور صحیح کی طرف تقسیم کرنا، یہ ارادہ کرتے ہوئے کہ صحاح سے مراد وہ روایتیں ہیں جو صحیحین بخاری و مسلم سے ہیں، اور حسان سے مراد وہ روایات ہیں جو سنن میں ہیں، یعنی سنن اربعہ اور سنن دارمی میں، فلیس بالصواب، یہ تقسیم درست نہیں ہے۔ صحیح کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، چونکہ صحاح جب کہہ دیا تو صحیحین سے وہ روایات مراد ہیں، لیکن جب حسن کہتے ہیں تو سنن کی ہر روایت حسن نہیں ہے، لأن فی السنن، اس لیے کہ سنن میں یعنی کتب سنن جو ہیں الصحیحہ والحسنہ والضعیفہ
والمنکر، اس لیے کہ کتب سنن جو ہیں ان میں صحیح بھی ہیں، صرف حسن نہیں ہیں، صحیح روایتیں بھی ہیں، حسن بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں اور منکر بھی ہیں، لہذا جو ہے وہ مطلقاً امام بغوی کا حدیث مصابیح کو دو قسموں میں منقسم کرنا یہ درست نہیں ہے۔ سنن سے مراد سنن ابی داؤد، ترمذی جو ان کے مشابہ، ولیس ولا صحیح بل ہوا اصطلاح لا یعرف، بلکہ یہ ایک ان کی اپنی اصطلاح ہے جو معروف نہیں ہے، یعنی یہ محدثین کے یہاں رائج نہیں ہے، یہ ان کی اپنی ذاتی اصطلاح ہے۔ اب آگے یہاں سے جو ہے وہ فروع شروع ہوتی ہیں، فروعات، یعنی حدیث حسن کی فروعات شروع ہوتی ہیں۔ پہلی ہے مضان الحدیث الحسن، یعنی حدیث حسن کے مخارج کون سے ہیں، مخرج کون سے ہیں، کون کون سے مصادر ہیں جہاں سے ہمیں حدیث حسن مل سکتی ہے۔ فرماتے ہیں احدھا کتاب الترمذی، حدیث حسن کے مصادر میں ایک جو ہے وہ امام ترمذی کی ترمذی شریف ہے، اصل فی معرفت الحسن، یہ حدیث حسن کی معرفت میں ایک اصل اور بنیادی کتاب ہے۔ وہو الذی شہرہ، اور امام ترمذی نے ہی حدیث حسن کو مشہور کیا، امام ترمذی ہی ہیں جنہوں نے حدیث حسن کو مشہور کیا، اس اصطلاح کو یعنی آپ نے مشہور کیا۔ وتختلف النسخ منہ فی قولہ حسن او حسن صحیح ونحوہ، اور ترمذی شریف کے نسخے ان کے قول حسن صحیح یا حسن وغیرہ کے متعلق جو ہے وہ مختلف ہیں۔ فینبغی ان تعتنی بمقابلۃ اصلک باصول معتمدۃ وتعتمد ما اتفقت علیہ، لہذا جب نسخے مختلف ہیں، کسی نسخے میں صرف حسن آئے گا، دوسرے نسخے میں حسن صحیح آئے گا، کسی میں حسن صحیح غریب آئے گا، تو جب نسخوں میں اختلاف ہے تو پھر چاہیے، مناسب یہ ہے کہ آپ اپنی اصل کو اصول معتمدہ سے مقابلہ کریں اور جو متفق علیہ ہو اس پر اعتماد کیا جائے۔ باقی نسخوں میں دیکھیں کہ سب میں ایک ہی جیسا لفظ آ رہا ہے تو اس پر اعتماد کیا جائے۔ ومن مضانہ، جو ہے وہ ومن مضانہ سنن ابی داؤد، پھر حدیث حسن کا ایک اور جو مصدر ہے وہ سنن ابی داؤد ہے، امام ابو داؤد کی سنن ابی داؤد جو ہے یہ بھی حدیث حسن کا مصدر ہے، اس میں بھی حدیث حسن پائی جاتی ہے۔ فقد جاء عنہ، آپ سے یہ مروی ہو کر آیا ہے، انہ یذکر فیہ الصحیح وما یشبہہ ویقاربہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس سنن میں وہ ذکر کروں گا جو روایتیں صحیح ہیں اور جو صحیح کے مشابہ ہیں اور اس کے قریب ہیں۔ وما کان فیہ وہن شدید بینہ، اور جن روایتوں میں شدید ضعف ہوگا اس کو وہ بیان کرتے ہیں۔
وہن شدید، جس میں وہن شدید ہوگا اس کو وہ بیان کریں گے۔ وما لم یذکر فیہ شیئا فہو صالح، اور جس حدیث کے بارے میں وہ کچھ بھی ذکر نہ کریں، نہ اس کا صحیح ہونا، نہ مشابہ صحت، نہ اس کا وہن شدید، فہو صالح، تو وہ صالح ہے۔ یعنی یہ آتا ہے کہ ساکت ابو داؤد، امام ابو داؤد اس میں خاموش ہے، تو ساکتہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت ان کے نزدیک صالح ہے، درست ہے۔ فعلی ھذا ما وجدنا فی کتابہ مطلقا، لہذا اسی بنا پر جو روایت ہمیں ان کی کتاب میں مطلقاً ملے، ولم یصححہ غیرہ من المعتمدین، اور امام ابو داؤد کے علاوہ دیگر معتمد جو ائمہ ہیں انہوں نے اس کی صحت کا فیصلہ نہ کیا ہو، ولا ضعفہ، اور نہ انہوں نے اس کی ضعف کا فیصلہ کیا ہو، یعنی امام ابو داؤد کے علاوہ کسی نے بھی نہ اس حدیث کو صحیح قرار دیا نہ اس کو ضعیف قرار دیا۔ فہو حسن عند ابی داؤد، تو وہ امام ابو داؤد کے نزدیک حسن ہوگی۔ مطلقاً کوئی ایسی روایت پائی گئی جس کے بارے میں دیگر محدثین صحت اور ضعف کے بارے میں خاموش ہیں، نہ اس کو صحیح قرار دیتے نہ ضعیف، تو وہ امام ابو داؤد کے نزدیک حسن ہوگی۔ اور تیسری کتاب ذکر کرتے ہیں، اما مسند احمد بن حنبل و ابی داؤد الطیالسی وغیرہما من المسانید، کہ مسند امام احمد بن حنبل، مسند ابو داؤد طیالسی وغیرہ، یہ بھی کتابیں جو ہے وہ اسے حسن ان میں کافی تعداد میں پائی جاتی ہے۔ فلا تلتحق بالاصول الخمسة وما اشبہها فی الاحتجاج والرکون الی ما فیہا، یہ جو مسند احمد بن حنبل اور ابو داؤد طیالسی وغیرہ جو مسانید ہیں، یہ اصول خمسہ یعنی سنن ابی داؤد، نسائی، ترمذی اور صحیحین، ان پانچ کے ساتھ ان کو لاحق نہیں کیا جائے گا، اور جو ان اصول خمسہ کے مشابہ ہیں احتجاج اور استدلال میں، کیونکہ یہ ان کے برابر نہیں ہیں، یعنی ان میں ہر طرح کی روایات پائی جاتی ہیں، جبکہ اصول خمسہ کے جو مصنفین ہیں انہوں نے صحت کا التزام کیا ہے، لہٰذا مسند احمد اور ابو داؤد طیالسی وغیرہ یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل نہیں ہوں گی۔ تو انہیں اصول خمسہ میں یعنی مسند احمد بن حنبل اور مسند ابو داؤد طیالسی کو اصول خمسہ میں شامل نہیں کیا، اور استدلال کرنے میں بھی یہ ان کے برابر نہیں ہے، یہ ان کا درجہ جو ہے وہ ان سے کم ہے۔ آج کی گفتگو یہاں تک، کل جو ہے وہ ہم پڑھیں گے کہ حدیث حسن جو ہے وہ کب صحت کے مرتبے پر پہنچتی ہے، اب وہ صحیح لغیر ہی بن جاتی ہے۔ یہ گفتگو کل کی